صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعلیٰ کی ان آخری آیات مبارکہ کے بارے میں اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اسی میں آپ ان آیات مبارکہ میں جو اتنی بڑی مختصر آیات ہیں لیکن انتہائی جامع معنی کامل مکمل آیات، اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کو کامیابی کا، فلاح کا، دنیا میں اور آخرت میں سعادت اور سربلندی کا ایک نسخہ بتلایا. جو آدمی اس نسخہ کیمیا پر، اس فرمان خداوندی پر اور اس تحفہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا، سر بلند ہوگا. اور جو شخص اس نسخہ خداوندی اور تحفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے گا، وہ دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی عذاب علیم کا مستحق ٹھہرے گا. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ بڑا آسان سا نسخہ ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں آپ علاج کراتی ہیں یا کوئی نسخہ لیتی ہیں، دوائی لیتی ہیں، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے تو آپ کہتے ہیں بڑا اچھا ڈاکٹر، اس نے جناب میرے لیے خود نسخہ تجویز کیا. اور اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر مثلا فارن کا مل جائے، باہر کا پڑا ہوا، تو آپ بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ جی مجھے تو ڈاکٹر ملا ہے جو باہر پڑا ہوا ہے. اور جس نے FRCS کی ڈگری لی ہوئی ہے، MRCP کی ڈگری لی ہوئی ہے، اور جس کے پاس ماسٹر ڈگریز ہیں اور بڑی توجہ سے اس نے میرا علاج کیا ہے اور سارے چیک اپ کیے ہیں اور سارے تحلیلات کرانے کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اس پہ بڑا یقین کر لیتے ہو. اور ایک نسخہ جو اللہ نے اتارا ہو اور بتلایا ہو محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اگر کوئی ایمان نہ لے آئے اور ایقان نہ لے آئے اور یقین نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ دیکھیں کتنا مختصر نسخہ ہے. فرمایا: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صرف دو باتیں یہ بتلایا کس نے؟ پروردگار. قد افلح، قد حرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور افلح جو ہے یہ بھی صیغہ ماضی کے لیے، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. حالانکہ مسلمان کی کامیابی آگے آئے گی آخرت میں، لیکن صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا. جیسے فرمایا: قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے ایمان والے. افلح، فلاح پا گئے. حالانکہ ہے تو آخرت میں فلاح، لیکن اتنی پختہ بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلاح پا گئے. جب اللہ کہہ دیں تو اللہ کا علم چونکہ یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی شائبہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ گویا آپ کامیاب ہو گئے، بس یہ نہیں کہ ہوں گے، ہو گئے.
حالانکہ بظاہر تو دنیا میں مسلمان تنگی میں ہوتا ہے، مسلمان ابتلاعات میں ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے راستے میں کبھی جہاد کرتا ہے، کبھی مارا جاتا ہے، کبھی قید ہوتا ہے، کبھی تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم لوگ ناقص نظر رکھنے والے ہو، ناقص علم رکھنے والے ہو، تمہارا علم اس کی اس ظاہری حالت تک ہے اور میرا علم جو ہے اس کی آخری اخروی حالت پر ہے۔ اصل کامیابی اسی کے لیے۔ اب بظاہر دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تمام ائمہ کرام پر، تمام محدثین اور فقہائے عظام پر، جب اللہ کے راستے میں ان پہ آزمائش آئی، وہ جیلوں میں ڈالے گئے، ان کی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، اللہ معاف فرمائے انہیں رسوا کرنے کے لیے ان کو اللہ معاف فرمائے ان کے چہرے پہ کالک ملی گئی، سیاہی ملی گئی، انہیں بازاروں میں گھمایا گیا، پھرایا گیا۔ اب دیکھنے والے کی نظر میں تو بڑی ذلت ہے کہ دیکھو جی چہرہ سیاہ ہو گیا، گدھا پہ بٹھائے گئے، شہروں میں پھرائے گئے، پیچھے لڑکے تالیاں پیٹ رہے ہیں، دشمن ہنس رہے ہیں، دشمن خوشیاں منا رہے ہیں، اور امام کو ٹکٹکی پہ باندھا ہوا ہے اور جان پہ کوڑے برس رہے ہیں، تو بظاہر کتنی تکلیف ہے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، تمام علماء نے، تمام تاریخ اور سیر کے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس تکلیف کے بعد، اس کوڑے کھانے والی تکلیف کے بعد اور اس امتحان کے بعد اللہ نے امام احمد بن حنبل کو وہ عزت دی، وہ فرماتی ہے کہ ہم حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کوڑے عزت کے لیے مارے گئے تھے، یہ کوڑے ان کو اسی لیے مارے گئے تھے کہ وہ اتنا سربلند ہو جائیں گے، اتنی عظمت کے پہاڑ بن جائیں گے اور تاریخ انہیں قیامت تک یاد رکھے گی۔ فرمایا اتنی اللہ نے انہیں عظمت بخشی اور ان کے دشمن اتنی شرمندہ ہوئے، اتنی ذلیل ہوئے، اتنی خوار ہوئے کہ انہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملتی تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ علم و فضل کا اور عظمتوں کا سورج بن کے آسمان پہ چمکے، اور آج پورے پورے ملک ہیں جو امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ آپ کی موت بھی جیل میں آ گئی، بظاہر تو قید خانے میں بیٹھے، جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی محنتوں کو کیسے قبول فرمایا کہ آج اگر پورے عالم اسلام پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے ان کی فقہ پہ عمل کرنے والی، یعنی پورے عالم پہ آپ نظر ڈال لیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عدد نکال لیں اور پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو فقہ حنفیہ پہ عمل کرنے والے ہیں، تو آپ کو یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ تمام ائمہ فقہا سے زیادہ اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں اگر ملے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے، اور جن کی فقہ آج زندہ ہے، یعنی اتنی صدیاں گزر گئی۔ امام صاحب تو خیر القرون کے لوگ ہیں نا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ تو صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، اس زمانے کو بھی سامنے رکھیں اور آج بھی رکھیں، یعنی سینکڑوں سال گزر گئے اور آج بھی دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں فقہ حنفی کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، اور ہر آدمی جب بھی نام لے گا الا ماشاء اللہ کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ انہیں قید میں جانا پڑا، جیلوں میں جانا پڑا، وہیں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تفسیریں لکھ دی، وہیں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو سمجھایا۔ اسی طرح ان کی خدمات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی خدمات پہ نظر ڈالیں، لوگوں نے انہیں وہابی کہا، لوگوں نے انہیں نجدی کہا، لوگوں نے انہیں اللہ کے نبی کا دشمن بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا مخالف بنا دیا، لیکن ایک پورے ملک میں اسلام کا سکہ جما گیا اور محمد مدنی کی سنت کا ڈیرا لگا گیا کہ آج اتنا وقت گزر گیا ہے الحمدللہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی خدمات دینیہ اور ان کی خدمات اسلامیہ اور ان کا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی آپ حیران ہوں گے آپ کے ملک میں کیا شرک ہوتا ہے جو اس نجد کے علاقے میں شرک ہوتا تھا، آپ کے ملک میں کون سی پیر پرستی ہوتی ہے جو اس علاقے میں ہوتی تھی، آپ کے علاقے میں تو آپ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی ہیں جتنا یہ شرک اور بدعات میں گھر چکے تھے، ان میں رہ کر اللہ کے نام کی توحید کا جہاد کرنا اور ان میں ایسا سپرٹ اور جذبہ پیدا کرنا کہ آج ایک چھوٹا بچہ ہو عرب کا، نجد کا، حجاز کا، تہامہ کا، اس سے آپ ہر توقع کر سکتے
توحید سینوں کے اندر داخل ہو چکی. اور پوری دنیا میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد مدنی کا قانون کہاں چلتا ہے، اگر آج آپ انگریز آپ سے پوچھے، یہودی آپ سے پوچھے، نصرانی آپ سے پوچھے، کمیونسٹ آپ سے مطالبہ کریں کہ بھئی آپ بڑا کہتے ہیں دین اسلام اور قانون شریعت اور قانون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کوئی جگہ تو بتاؤ جہاں یہ قانون چلتا ہو. تو آپ کون سی جگہ بتائیں؟ وہی جن کو آپ وہابی کہتے تھے انہی کی جگہ بتائیں گے نا. تو اب حضور کے ساتھ محبت کن کو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے کتابیں لکھی. اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ کامیابی تو اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ کامیاب کہے. اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا. فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو نسخہ بتلا دو، انسانیت کو سبق پڑھا دو کہ تحقیق کامیاب ہو گیا. میرا اللہ کون؟ فرمایا من تزکا. تزکا کا معنی جو شخص پاک ہو گیا. تزکا کا معنی ہوتا ہے تزکیہ سے پاک ہونا. اب پاک جیسے آپ کہتے ہیں نا جی میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے، حالانکہ آپ نے پیسے خیرات کیے ہیں نا، آپ نے 2.5% پیسے نکال کے گویا ایک خیرات کی ہے، اس کو آپ خیرات نہیں کہتے، آپ زکوٰۃ کہتے ہیں. قرآن بھی اس کو زکوٰۃ کہتا ہے. تو زکوٰۃ کیوں کہتا ہے؟ کہ گویا آپ نے اپنے مال کو پاک کر دیا ہے کہ اب تمہارا مال خالص حلال ہو گیا ہے، اب تمہارا مال پاکیزہ ہو گیا ہے کہ اس میں جتنی اللہ کا حق بنتا تھا تم نے ادا کر دیا ہے. اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں قرآن کہتے ہیں وما زکیتم علی النصب، اور فرمایا وہ جانور حرام ہیں جن کو تم کسی علامت والی جگہ پر یعنی بتوں پر یا آستانوں پر ذبح کرتے ہو. نصب مانا علامت والی جگہ. علامت والی جگہ کیا ہے؟ چاہے وہ بت ہو، علامت والی جگہ چاہے وہ کسی کا آستان ہو. فرمایا جو جانور تم وہاں ذبح کرتے ہو وہ حرام ہیں، اور جو جانور تم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو وہ حلال ہیں. تو زکیتم کے لفظ کو آپ دیکھیں کہ جانور کب حلال ہوا؟ کہ جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اور خالص اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور اس کا وہ خون دم مسفوح نکل گیا، اب وہ جانور تمہارے لیے پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا کہ اس کا تزکیہ ہو گیا. اسی طرح آپ قرآن میں نظر ڈالیں کہ میرے پاک نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی کی ذات مبارکہ پر. آپ کے وظیفے میں کیا تھا؟ 4 وظیفے تھے میرے مدنی پاک کے. ایک وظیفہ کیا تھا کہ یتلو علیہم آیات، کہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں اپنی امت کو. اور دوسرا وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کریں، ان کو پاک کریں، پاکیزہ بنائیں، ان کو پاکیزہ بنائیں، ان کا تزکیہ باطن کریں. اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کا قرآن اور حکمت ان کو پڑھائیں. یہ 4 وظیفے تھے میرے مدنی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس میں بھی لفظ کیا آتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اپنی امت کو ایمان لانے والوں کو پاک بنائیں. اب پاک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا کہیں تو لفظ آئے گا تزکیے کا، تزکا کا، اور کہیں پاک منانے میں لفظ آتا ہے طہارت کا. جیسے اللہ نے حکم دیا فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے خلیل میرے گھر کو پاک کرو، طواف والوں کے لیے، عبادت والوں کے لیے پاک کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ لفظ آیا تھا طہارت کا، اور کئی مقام پہ لفظ آیا اللہ نے فرمایا تزکیے کا. جیسے یہاں لفظ آیا تزکیے، فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، سرخرو ہو گیا، دنیا آخرت کی بازی لے گیا. کون؟ میرا اللہ. فرمایا من تزکا، جو پاک ہو گیا. تو اب پاک کیسے ہوگا اور کس چیز سے پاک ہوگا؟ پاک ہوگا تو کس چیز سے پاک ہوگا؟ اسی بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ دعا کریں کہ خدا کرے یہ نسخہ کیمیا ہمیں سمجھ آ جائے. پورے قرآن پہ نظر ڈالو، یہ 2 باتیں سیکھ لو. فرمایا من تزکا. اب پاک ہونے کا کیا ماننا؟ اچھا اب دیکھو مثلا ایک کافر ہے، بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے، بالکل دھلا ہوا، چمکتا ہوا، ڈرائی کلین سے نکلا ہوا،
بہترین لباس غسل کیا ہوا ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی شیمپو سے نہایا ہوا ہے، تو وہ پاک ہے؟ ہاں جی، نہیں ہے پاک۔ کیوں؟ سمجھیں بات کو، حالانکہ اس کا بدن بظاہر پاک ہے، اس نے بڑا شیمپو ٹھیک ٹھاک استعمال کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جناب اس نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، اور لباس عین دھلا ہوا ہے، چمکتا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک اس نے خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ پاک نہیں، پلید ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پلید ہے، فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا میرا مدنی مشرک پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد پھر مسجد الحرام کے اندر حرم میں کوئی مشرک داخل نہ ہو۔ اس لیے میرے مدنی نے اعلان فرمایا لا یطوفن بعد العام عریان، فرمایا خبردار اس سال کے بعد کوئی اللہ کے گھر میں ننگا طواف نہ کرے، اور فرمایا کوئی اس سال کے بعد مشرک اللہ کے حرم میں داخل نہ ہو، حالانکہ وہ پاک ہے۔ تو اب ہمیں کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ پاکی دو قسم ہے، کہ پاک ہونا جو ہے، پاکیزگی جو ہے وہ دو قسم ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہے طہارت ظاہری اور ایک ہے طہارت باطنی، یعنی ایک ہے ظاہر کی صفائی اور ایک ہے اندر کی صفائی۔ ایک ہے ظاہری پاک ہونا اور ایک ہے اندر ہمارا پاک ہو جائے، تو اب پاکی دو قسم کی ہو گئی، اور قرآن نے ایک جامع لفظ فرما دیا، فرمایا قد افلح من تزکا۔ اب تفصیل کس نے سمجھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وضو نہ ہو تو نماز نہیں، اگر غسل جنابت نہ کیا ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، نماز نہ پڑھے، منع۔ عورت حیض میں ہے تو نماز بند، مسجد میں آنا بند، قرآن پڑھنا بند۔ عورت نفاس میں ہے تو نفاس کی حالت میں مسجد میں آنا بند، قرآن پڑھنا بند۔ اچھا، آدمی ویسے حمام میں بیٹھا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس ابھی وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے۔ اچھا، اب استنجا کیا، وضو کیا تو پاک ہو گیا، جنابت کی عالم میں تھا، غسل کیا تو پاک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایک تو ہے ظاہری پاکی اور ایک ہے وہ اندر والی پاکی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اندر کی پاکی یہ ہے کہ شرک تھا، توبہ کی، شرک سے پاک ہو گیا۔ میرے مدنی کا منکر تھا، ایمان لے آیا تو حضور پر ایمان لانے کے بعد پاک ہو گیا۔ وہ جو غلط عقیدے رکھے ہوئے تھے، غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، غیروں کو سجدے کے قابل، سننے کے قابل، پکارنے کے قابل، نظر نیاز کے قابل، ان سے جب توبہ کی تو اب اندر سے پاک ہو گیا، اور جب غسل کیا تو باہر سے پاک ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہی ہوگا جو پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، جو شرک سے پاک ہو گیا، جو کفر سے پاک ہو گیا، جو عقائد رذیلہ سے پاک ہو گیا، جو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ کیوں؟ گناہ بھی تو گند ہے نا، گناہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا، نجاست ہے نا، کہ جیسے آدمی کا پاؤں کسی گندگی میں جا پڑتا ہے تو علاج کیا کرتے ہیں آپ؟ دھوتے ہیں۔ لیکن اسی طرح اگر آدمی نعوذ باللہ زنا کرے تب کیا کرے؟ تبھی تو نہانا پڑے گا نا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ بھی گندگی ہوتے ہیں، نیکیاں جو ہیں وہ اچھائی ہوتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ گناہ اگر تم 10 پردوں کے اندر بھی کرو تو نہیں چھپتا، اور نیکی تم 20 پردوں کے اندر کرو تب بھی نہیں چھپتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے خوشبو کو جتنی چھپاؤ جب بھی کہیں نہ کہیں سے تو نکل آئے گی نا خوشبو، اسی طرح نیکی بھی نہیں چھپے گی، اور برائی بدبو ہے، بدبو کو بھی آپ کتنا ڈھانکتے رہیں، جب تک بدبو کو ہٹا نہ ڈالیں، آپ اس کے اوپر کوئی برتن ڈال دیں، آپ اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں، آپ اس کے اوپر کوئی لوہے کی چادر رکھ لیں، وہ جہاں سے بھی موقع ملے گا وہ پھر کہ یار بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا جی میں نے بند تو بڑا کیا ہے، دروازہ بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بدبو تو پھر بھی آ رہی ہے، جب تک کہ اس کو ہٹایا نہ جائے۔ تو اس لیے اب پاک کیا ہوگا کہ پہلے تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا پاک ہو کلمہ توحید کے ساتھ کہ شرک چھوڑے، کہ اپنے اندر پہ لا کی تلوار چلا کے تمام معبودان باطلہ کو توڑ ڈالے اور معبود برحق کا اقرار کرے، اسی کی الوہیت، اسی کی ربوبیت کا اعتراف کرے، اور یقین لے آئے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔
اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود و مسجود نہیں ہے، اپنے عقیدے سے اپنے اندر کو پاک کرے۔ اور جب یہ پاکی حاصل ہو جائے اب گناہوں سے پاک ہو، جب گناہوں سے بھی پاکی الحمدللہ مل گئی تو اب اگر کوئی عارضی پیش آ جائے، پیشاب کر لیا ہے، میاں بیوی مل گئے ہیں، حیض آ گیا، نفاس آ گیا، یہ عارضی مجبوریاں آ گئی، تو جب آج ان کا وقت ختم ہو جائے تو پاکی حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، جب پوچھا گیا کہ یسألونک عن المحیض، یہ حیض والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم ہے قل هو اذن، یہ ناپاک چیز ہے، فلا تقربوهن حتی یطہرن، کہ اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں۔ تو ایک پاکی اندر کی ہے اور ایک پاکی باہر کی ہے، اور جب تک یہ دونوں پاکیاں حاصل نہ ہوں آدمی پاک نہیں ہوتا۔ ایک آدمی باہر سے کتنی پاک ہوتا رہے اور اندر پاکی نہ ہو، ایک آدمی اندر تو پاک ہو جائے لیکن باہر گندگی لگی ہوئی ہو۔ اس لیے پاک تب کہلائے گا اور مقام تزکیہ پہ تب پہنچے گا جب اپنے آپ کو عقائد باطلہ سے بھی پاک کرے، گناہوں سے بھی پاک کرے، اور ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے بھی پاک کرے۔ اب چونکہ پاک ہونا تھا تو پاک ہونے کا طریقہ بھی تو چاہیے تھا کہ پاک کیسے ہوں۔ ایک تو نصرانی بھی تو پاک کرتے ہیں نا، کسی کو نہلا دیتے ہیں پانی میں اور اس پر رنگ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں بس جی اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ بپتسمہ جسے کہتے ہیں نا جی، وہ پادری ہو جاتا ہے، وہ اس کو نہلاتا ہے اور اس کے بعد رنگ ڈال دیتا ہے، بس جی یہ رنگ ہو گیا، بس یہ پاک ہو گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، بھی اگر رنگ چڑھانا ہے تو پھر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، یہ بندوں کے رنگ سے کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک نے اس آیت میں جا کر اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ تو اب طریقہ یہ، اچھا اسی آیت کو دیکھیں، دوسرے مقام پر بھی دیکھ لیں، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے، جب اللہ قسم کھائے تو باقی کوئی بات رہ گئی؟ جب خدا بندے قدوس خود قسم کھا کے ایک بات فرمائے تو اس میں تو کوئی یعنی کافر مشرک کوئی فرعونی شک کرے، ورنہ عام انسان عقل والا تو شک نہیں کر سکتا۔ فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان جنس ہے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لے آیا۔ پھر اللہ صرف ایمان فرمایا نہ، ایسے ایمان کا کیا فائدہ جس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو؟ فرمایا عمل کرے اچھا اللہ میں اتنی کافی ہے۔ فرمایا نہ، اب جب مومن بن گیا، اعمال صالحہ کر کے پاک ہو گیا، تو اب لوگوں کو بھی پھر تبلیغ کرے نا حق کی اور صبر کی۔ اگر وہ کام تبلیغ کا نہیں کرے گا تب بھی تو مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے تو حکم دیا ہے کہ تم امت بنائی اسی لیے گئی ہو کہ تمہارا ہر فرد تبلیغ کرے، تمہارا ہر فرد جو ہے وہ امر بالمعروف کرے، تمہارا ہر فرد جو ہے وہ نہی عن المنکر کرے۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، اور جب تبلیغ کرے گا، جب حق کی بات پہنچائے گا، مصیبتیں تو آئیں گی، پھر آگے لوگ تو جناب اختلاف کریں گے، کوئی گالی دے گا، کوئی ڈنڈا مارے گا، کوئی پتھر پھینکے گا، کوئی برا کہے گا، کوئی اتہام لگائے گا، کوئی الزام لگائے۔ فرمایا پھر صبر کی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرے کہ پھر حق والوں کو یہ میادین بھگتنے پڑتے ہیں اور پھر ان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں آگے اب پاک کرے، اب پاک ہونے کا نسخہ، یہ نسخہ تو بتلا دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو جائے۔ اب پاک کیسے ہو؟ فرمایا آگے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دے، انسانیت کو سبق دے دے کہ اگر تم نے پاک ہونا ہے تو پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ کیا مانا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ تو سب سے پہلے ہو گئی، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ زبان فصلی، پھر نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کا کیا مانا؟ اس کے اوقات کے مطابق، ارکان کے مطابق، شروط کے مطابق نماز ادا کرے۔ فرمایا پھر جا کے پاکی پہ پکا رہے گا۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ صرف کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عمل صالح کوئی نہیں، یہ تو نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا میرا اللہ برحق ہے، معبود برحق ہے، میرا بدنی سچا نبی ہے، قیامت بھی برحق ہے، لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ فرمایا پھر بھی پاکی نہیں بنے گی۔
پاکی تو تب بنے گی نا کہ تیری پاکی پر کوئی دلالت بھی تو ہو، تیری پاکی پر کوئی علامات بھی تو ہوں، کوئی نشانیاں بھی تو ہوں، لوگوں کو نظر تو آئے یہ پاک گروہ ہے، یہ ناپاک گروہ ہے، لوگوں کو نظر تو آئے یہ پاک لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ناپاک لوگوں کی جماعت ہے، لوگوں کو نظر تو آئے یہ طیبین ہیں، یہ خبیثین ہیں، لوگوں کو نظر تو آئے یہ مومنین ہیں، یہ مفسدین ہیں، یہ ابرار ہیں، یہ اشرار ہیں، یہ سعداء ہیں، یہ اشقیاء ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ اصحاب الشمال ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے فذکر اسم ربہ فصلی۔ تو اب دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ بالکل بنیاد بن گئی کہ اگر نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان ہی نہیں، نماز نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے فرق کیا ہے؟ نماز۔ اسی طرح میرے مدنی نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو اذا اعتاد فی المسجد کہ آدمی مسجد میں آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا فشہدوا لہ بالایمان، گواہی دو کہ بندہ ایمان والا ہے، بندہ ایمان والا ہے، کیونکہ اگر ایمان والا نہ ہوتا تو نمازیں نہ پڑھتا، ایمان والا نہ ہوتا تو اس کا دل مسجد میں نہ لگا ہوتا، کیونکہ منافق کبھی کبھی آ جاتا ہے لیکن مسجد میں جمتا نہیں، منافق کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مسجد میں بھی آ جائیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن ان کو ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے کہ جلدی اترے اور بھاگیں۔ ابھی یعنی سلام پھیرنے میں دیر ہوتی ہے، وہ پہلے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ امام جو سلام پھیرے گا نا، کہا اچھا جی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں ذرا 2 رکعت جھڑ پڑ کر لوں جلدی سے، میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ یعنی اس کی بات مقدم ہے، اللہ کی نماز مؤخر ہے۔ اللہ کی نماز کو 2 منٹ میں ختم کرے گا، دوست سے باتیں 2 گھنٹے کرتا رہے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہوتی۔ ایمان والے کا دل جو ہے وہ قلب معلق ہوتا ہے مساجد میں، کہ اس کا دل لٹکا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہے بوڑھا، اچھا میں نے کئی دیکھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اپنے جاننے والے تعلقات والے بوڑھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ غریب میرے خیال میں پیدل چلتے چلتے گھر پہنچے ہوں گے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ ملتا ہوگا، پھر اذان ہو گئی، پھر چل پڑے، پھر مسجد آ رہے، پھر نماز پڑھ کے بیچارے پھر جاتے ہیں پیدل، گھر بھی دور ہے، پھر گھر جا کے پہنچے، بڑی مشکل سے 2 نوالے کھائے تو پھر اثر کیا تھا، پھر آ رہے ہیں۔ ہر دم بوڑھے آدمی لکڑی پہ چلتے ہیں، لیکن بس میں نے یہی دیکھا، یا گھر جا رہے ہیں مسجد آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں مسجد، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے مومن کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، اور مومن جب مسجد میں آتا ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی میں چھوڑ دو تو دیکھا کیسے خوش ہوتی ہے، تیرتی پھرتی ہے، ڈبکیاں لگاتی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ اور فرمایا منافق کا عالم ایسے ہوتا ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دو تو کبھی پھڑ پھڑاتا ہے، کبھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی چیخیں مارتا ہے، کبھی آوازیں نکالتا ہے، تو منافق کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ایمان کا امتحان کر لیا کرو، مساجد میں، نماز میں، اللہ کے ذکر میں تمہیں لذت ملتی ہے، سمجھو میں ایمان والا ہوں۔ اگر اللہ کے مساجد میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، یعنی بڑی تنگی محسوس کرتے ہو، صرف ڈر والوں سے کہ یہاں تو ماشاءاللہ قرآن کی حکومت ہے، پتہ لگ گیا تو پکڑ کے ڈنڈے بھی ماریں گے اور بند بھی کر دیں گے، اور زیادہ گڑبڑ کروں گا تو یہاں سے بھگاویں گے بھی، یہ جب نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا تعلق ہے؟ تو کبھی تم نماز کا ٹائم آئے تو بڑی گھٹن محسوس کرو تو سمجھا کہ پھر اندازہ کرو کہ اندر کوئی منافقت کے جراثیم ہیں، اندر کوئی بیماری ہے۔ جیسے تمہیں انفیکشن ہوتا ہے تو کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، ڈاکٹر کہتا ہے جی چیک کرو اندر کوئی انفیکشن ضرور ہے۔ اگر تمہیں بھی اللہ کی مسجد میں، قرآن میں، طواف میں، عبادت میں رغبت نہیں ہوتی تو سمجھو اندر کوئی نفاق کی بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے اب دیکھیں نا کہ ذکر مقدم ہے، نماز مؤخر ہے، حالانکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور لیکن یہاں فرما دیا ذکر اسم ربہ فصلی، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنا نام مقدم کیا، نماز مؤخر کی۔ فرمایا کوئی نماز پڑھے لیکن غیر کے لیے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت کسی غیر کی ہے، رکوع کر رہا ہے لیکن جھک کسی غیر کے آگے رہا ہے،
سجدہ کر رہا ہے لیکن کسی غیر زندہ کو یا مردہ کو یا درخت کو یا سورج کو یا آگ کو، فرمایا وہ میری نماز نہیں ہے۔ نماز تو میری تب ہوگی جب میرا نام ہو، جب میرا نام ہو، میرا ذکر ہو، میرا فکر ہو، میرا خیال ہو، نیت خالص ہو، ادھر ادھر کوئی بات نہ جائے۔ فرمایا ذکر اسم ربہ فصلی۔ اب آگے آئے بات، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا لیکن میرا مدنی یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہری زندگانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ظاہر کی زندگانی جو ہے نا، اس کو کیوں، دنیا کی زندگانی نقد ہے نا، اور آخرت کے انعام جو ہیں گویا ادھار ہے۔ آخرت کے انعامات تو آگے آئیں گے، اور کب قیامت آئے گی، ایمان آئے گی، لیکن پتہ تو نہیں کہ کب آئے گی۔ پھر آدمی مرے گا اور قیامت میں جائے گا، تو اس لیے آدمی کہہ رہے یار ابھی تو دنیا میں مزے کر لو، آخرت میاں کس نے دیکھی ہے؟ اور بابا چھوڑو، یہ تو مولوی ڈراتے ہیں، فلاں ہے، قبر ہے، عذاب ہے۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے، کل کی اخبار میں نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کبھی کبھی خدا اپنے جلال اور غضب کے نمونے بھی دکھلا دیتے ہیں۔ ایک آدمی مرا، اس کی قبر کھودی گئی، جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو قبر پوری زمین ہلی اور مل گئی۔ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، تو بعض لوگ ڈر گئے اور بعض لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے زمین جو ہے وہ کچی ہو، اور اس کے کچے ہونے کی وجہ سے وہ ہلی ہو اور بیٹھ گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا بھی کھودو اور پھر نکالو۔ انہوں نے جناب کھودا، نکالا، اور وہاں کی جب کھودی تو اندر سے سانپ اور بچھو، اور انہوں نے لکھا کہ سانپ اور بچھو اندر سے ایسے نکلے جیسے کوئی پانی کا ریلا آتا۔ اس کے بعد جناب حیران ہو گئے کہ کیا کریں، آخر جہاں قبر کھودتے ہیں یہی ہوتا ہے۔ آخر انہوں نے کہا بھی اب جو کچھ معاملہ ہے اللہ جانے، اب کوئی بندہ تو کچھ کر نہیں سکتا، لہذا جیسے بھی ہے یہ قبر اسی میں رکھو۔ تو ایک قبر تیار کی گئی، اس میں رکھا گیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ مردے کو جب قبر میں رکھا، ایک سانپ سرانے کی طرف سے نکلا اور ایک پاؤں کی طرف سے نکلا۔ دونوں سانپ جو ہیں اس کے سینے پہ آ کے یوں کٹھے ہو گئے۔ جب کٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہیں گزرا کہ جیسے آرے سے لاش کو ٹکڑے کر دو، ایسے دو حصوں میں ٹکڑے کر دو۔ تو جلدی سے لوگوں نے کہا کہ مٹی ڈالو اور دفن کرو، اور لوگوں پہ سخت طاری ہو گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا، ساری چیز آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ورنہ اس علاقے میں نے کہا ایسے سانپ ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہ ایسا کوئی سانپ آ جائے، اور وہ ایسا کوئی سانپ ہو کہ ایک سرانے سے نکلے، ایک پاؤں سے نکلے، اور باقاعدہ آ کے لاش کو دو حصوں میں ایسے چیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل جیسے آرا رکھ کے لکڑی کو دو حصوں میں چیرا جاتا ہے، ایسے لاش کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اپنے عذاب کا، غضب کا نمونہ دکھا دیتی ہیں دنیا میں کہ یہ دیکھو میرا عذاب ہے، اگر تمہیں کوئی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آدمی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے، آدمی اپنے آنکھوں سے معائنہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی نہ، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے نمونے یوں بھی دکھلا دیتے ہیں کہ ایک آدمی کی 6 مہینے کے بعد قبر کھلی، داڑھی پہ جو تیل لگا ہوا تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ابھی لگا، ابھی چمک رہا ہے، اور کفن وہ سیدھا ہو گیا مٹی میں جانے سے، بدن بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو لوگ تھے حیران ہو گئے۔ انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھی یہ کوئی عالم ہے، سید ہے، اللہ والا ہے، کوئی ولی میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو جاہل ہے، جٹ آدمی ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، اور اللہ کی نماز کا بڑا پابند تھا، اور جب شہر میں جاتا تھا تو قرآن کے قاعدے خرید کر کے لے آتا تھا، قاعدے قرآن کے، اور ایک ایک مدرسے میں دیتا تھا بچوں کو کہ بھئی میرے پاس اتنی توفیق ہے، کتابیں تو میں خرید نہیں سکتا، نہ تقسیم کر سکتا ہوں، یہ قاعدہ ہے قرآن کا، پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا یہ اس کی زندگی کا معمول تھا کہ اللہ کے قرآن کی قاعدے پھیلاتا رہا، اللہ کے دین کو پھیلاتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے شاید رحم فرما دیا ہو، ورنہ اور تو ہمیں اس کا کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگانی کو دیکھتے ہیں، قبر کا عذاب چونکہ نہیں دیکھتے، قبر کے تکالیف کو یہ نہیں دیکھتے، وہ عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح آخرت کی زندگی کی جو کامیابی ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ جنت تو ہم نے نہیں دیکھی، اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں، قرآن میں پڑھی ہیں، حضور پاک کی زبان مبارک سے پڑھی ہیں، اور آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بدنی، یہ لوگ جو میرے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں، یہ لوگ میری نماز کو بھولے ہوئے ہیں، یہ لوگ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں،
وجہ کیا ہے؟ تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ترجیح دیتے ہیں حیات دنیا کو، دنیا کی زندگانی کو، لیکن ان کو پتہ نہیں والآخرۃ خیر، اس دنیا سے بہتر جو ہے وہ آخرت ہے، بہتر بھی ہے، اور بہتر کے بعد وابقا، دو صفتیں ہیں، ایک صفت تو آئی کہ آخرت جو ہے وہ خیر ہے، اور دوسری صفت جو ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ دنیا کتنی اچھی ہو جائے یہ تو مٹنے والی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ زائل ہونے والی ہے، اور آخرت آئے گی اور پھر باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے علماء نے مثال لکھی ہے کہ ایک آدمی کو کہو کہ جناب یہ بڑا مکان ہے، بڑا خوبصورت ہے، فرنشڈ ہے، ہاں قالین والین فرنیچر ٹھیک ٹھاک ہم نے ڈال دیا ہے، اور یہ مکان ہے تو سادہ سا، فرنیچر بھی کچھ نہیں، اس میں رہنا ہے تو تمہیں 1 سال تک اجازت ہے، اور یہ پرانا مکان لو تو مستقل دوبارہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عقل مند جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھی وہی لو جو ہمیشہ کے لیے، یہ 2 مہینے سال کے بعد نکل جائیں گے تو کیا فائدہ ہوا، تو وہ اسی کو لیتا ہے۔ فرمایا لیکن لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ جو دنیا ختم ہونے والی اس کو تو جمع کر رہے ہیں، اس کے تو پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے بولتے ہیں، حرام کھانا پڑے کھاتے ہیں، رشوت لینی پڑے لیتے ہیں، سود کھانا پڑے کھاتے ہیں، اس کے لیے جناب اللہ معاف کرے مسلمانوں کے بچے اٹھانے پڑے اٹھاتے ہیں، قتل کرنے پڑے کرتے ہیں، ڈاکے مارنے پڑے مارتے ہیں، لیکن جو نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے صرف وضو کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ اللہ میاں اور کتنی محنت چاہتے ہیں تم سے، یہی چاہتے ہیں نا کہ نیند کے وقت نیند کرو، آرام کے وقت آرام کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، میرے فرائض ادا کرو، میرے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اور اس میں فائدہ سراسر تیرا ہی تیرا ہے۔ اس لیے فرمایا میرا مدنی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی لذتوں میں کھو گئے ہیں، دنیا کی زندگانی میں الجھ گئے ہیں، ان کے سامنے دنیا کی حیات ہے لیکن ان کے سامنے آخرت کی حیات نہیں ہے، اور جو مومن ہے اس کے سامنے آخرت کی حیات ہے اور وہ دنیا کو فانی سمجھتا ہے، ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا اس اشارہ ہے، یاد رکھیں ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ جو ہے یا تو یہ ہے قریب کے لیے، یعنی یہ جو ابھی ہم نے بتلایا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہی جو ہم نے بتلایا ہے یہ بات ہم نے صرف قرآن میں نہیں بتلائی بلکہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے یہ بات بتلائی ہے، یعنی یہ بات اصولی ہے، یہ بات اساسی ہے، یہ بات بنیادی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، تمام انبیاء یہ بتلاتے آئے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، تو ھذا کا اشارہ ہوا انہی آیات کی طرف جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ ایک قول، دوسرے علماء فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، میرا مدنی جو اس سورۃ الاعلی کا مضمون ہے، یعنی ساری سورت، ھذا کا اشارہ جو ہے اس پوری سورت کی طرف ہے، سبح اسم ربک الاعلی الی آخر الآیہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الاعلی میں ہم نے مضمون بیان کیا، اس میں جو ہم نے باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، اللہ کی تسبیح کا حکم دیا ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان کیا ہے، اللہ کے کمال علم کا بیان کیا، یہ بات صرف قرآن میں میرا مدنی نہیں، آپ سے پہلے جو ہم نے صحیفے دیے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ موجود تھی کہ کامیابی جو ہے اللہ پر ایمان لانے میں ہے اور اللہ کی تقدیر کے قائل ہونے میں۔ ان ھذا اس کا اشارہ جو ہے اس سورت کی طرف ہے۔ یہ 2 قول ہو گئے، اور بعض علماء نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، انہوں نے کہا ھذا کا اشارہ پورے قرآن کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ قرآن اول سے لے کر آخر تک اللہ کا کلام ہے کہ میرا مدنی جو قرآن میں ہم نے آپ کو اصولی عقیدے بتلائے ہیں، اصولی اور بنیادی باتیں بتلائی ہیں، وہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی ہو چکی ہیں، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ھذا کا اشارہ جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا، جب کوئی آدمی قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا الرجل، اور جب کوئی دور ہو تو کہتے ہیں ذالک، وہ جو دور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بات اتنی مشہور معروف ہو جائے، اتنی شان والی بن جائے
کہ نام لیتے ہوئے آدمی کے سامنے آ جائے تو وہاں بھی ہاذا کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بھائی جو ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہ بیچارے انہی لفظوں کی جنگ میں الجھ کے اپنے عقیدے بگاڑ بیٹھے۔ کیونکہ بعض حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی جب مر جائے گا، قبر میں جائے گا، تو اللہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے آگے ان سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال تو پوچھتی ہیں کہ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر مسلمان ہے ماشاءاللہ تو کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال پوچھتی ہیں کہ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر مسلمان ہے الحمدللہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین بھائی اسلام ہے، اور کیا پوچھتے ہو؟ اور تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس انسان کے بارے میں، اس رجل کامل کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اس وہاں بھی لفظ آ جاتا ہے فی ھذا الرجل، تو انہوں نے کہا جی ھذا ہوتا ہے قریب کے لیے جب وہ آدمی سامنے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک سامنے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اسی سے انہوں نے ایک عقیدہ بنایا کہ اللہ کا نبی ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں، ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں، تب وہ ملائکہ اشارہ کرتے ہیں ھذا کا۔ اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو وہ کہتے ذالکا، بھئی اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس لیے وہ ھذا اور ذالکا کے چکر میں الجھ گئے، اور مسلمانوں کا اللہ رحمت فرمائے ایک عقیدے سے ہٹ گئے، اور پھر اگلا صغرا کبرا خود بنا لیا۔ ایک قاعدہ ہوتا ہے نا جی، اگلا صغرا کبرا جو ہے، جیسے مثلا ایک آدمی کہے جی آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا۔ اچھا، اب جب آگ کا کام جلانا ہے تو کوئی آدمی آگ لے کر تیرے گھر کو لگا دے تو کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گی۔ اگلے نتیجے تو ہم خود نکال لیں گے نا، کہ جب آگ کا کام جلانا ہے تو جس گھر کو لگائیں گے وہ گھر جل جائے گا۔ جب گھر جل جائے گا تو اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی جل جائیں گی۔ جب وہ ساری جل جائیں گی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سارے نتیجے خود بخود نکلتے جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ھذا اللہ کا نبی سامنے موجود ہے، اور سامنے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے حاضر بھی ہے، سامنے موجود ہے، اور جب سامنے ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے ہمیں کہ بھئی یہ کیا جواب دیتی ہے میت، تو ناظر بھی ہے۔ اور پھر بھئی دنیا میں روز کتنے بندے مرتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور لاکھوں قبروں میں لوگ جاتے ہیں، اور ہر قبر میں سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قبر میں جب حضور موجود ہیں تو پھر ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو جی جب مردے کے بعد موجود ہے تو پھر زندے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ اگلے میں نے کہا تھا نا کہ جب ایک پہلے بنیاد بن جائے تو اگلے نتیجے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض نے کچھ رعایت کی، انہوں نے کہا خیر یہ تو نہیں کہ حضور آ جاتے ہیں قبر میں۔ انہوں نے کہا البتہ یوں ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کوئی آدمی مرتا ہے اس کی قبر سے لے کر اور حضور پاک کے روضہ مبارک تک زمین کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کو دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو ما تقول فی حق ھذا الرجل، اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ حضور کو دیکھ لے۔ حضور نہیں آتے، البتہ زمین کو پھاڑ کے ایک قبر سے آپ کی قبر مبارک تک جو ہے وہ دروازہ جو ہے کھول دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگلا نتیجہ پھر خود بخود نکل آیا کہ جب 10 لاکھ آدمی مرے گا تو 10 لاکھ قبر سے دریچے کھلیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہر وقت کھلا رہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، کہ ہر وقت، کیوں کسی نہ کسی نے مرنا ہے نا، کسی نے دن میں، کسی نے رات میں، کسی نے صبح کو، کسی نے شام کو، کبھی کبھی حادثہ ہوگا تو 150 کٹھے بھی مر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جنگوں میں حادثے ہو جائیں تو ہزاروں کٹھے بھی مر جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ناگاساکی اور ہیروشیما والا قصہ بن جائے تو لاکھوں بھی کٹھے مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا تو یہ اگلے نتیجے انہوں نے خود نکال لیے، اور جھگڑا کس بات سے چلا؟ صرف ھذا، کہ جی ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذالکا دور کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے تو پہلے سپارے میں یہ مسئلہ حل تھا۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سپارے میں آیت ہے۔ اچھا، جب قرآن پڑھتے ہو تو کیا پڑھو گے؟ ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن تمہارے سامنے ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے نا، پڑھ جو رہے ہو ذالک الکتاب،
اچھا، اور اگر بچہ ہو تو استاد انگلی بھی رکھواتا ہے، پڑھ تو رہے ہو، دیکھو دیکھو کہاں ہے زال کہاں ہے، لام کہاں ہے، کاف کہاں ہے، ہاتھ رکھو اس پر، استاد پھر ہاتھ رکھتا ہے، ذالک الکتاب، اب سامنے ہے لیکن وہ دور والا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کتاب تو آگے رکھی ہوئی، تو وہاں ہوتا حاضل کتاب، وہاں ذالک کا تو نہ ہوتا نا۔ اچھا، کہیں قرآن کہتے ہیں ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے فرمایا تحقیق یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ساری دنیا کی قوموں کو۔ تو اب جہاں قومیں موجود، قرآن موجود، کتنے کافر ملک ہیں جہاں قرآن نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اشارہ آ رہا ہے حاضر سے کہ ان حاضل قرآن۔ اچھا، اسی طرح آپ حدیث پاک کو کھول لیں کہ جب ہرقل کو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت طیبہ کے بارے میں کہ اللہ کا نبی پیدا ہوا، آپ کو اطلاع ملی، تو ہرقل بادشاہ تھا روم کا، اور بادشاہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ جن کو کرسی دیتے ہیں تو ان کو اللہ پاک عقل اور فہم اور فراست بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھی ایسا کرو، اس علاقے میں تلاش کرو، کوئی مکے کا کوئی تاجر، کوئی تجارت والے، کوئی وفد، کوئی مسافر، کوئی سیاح، کوئی آئے ہوئے ہوں تو ان علاقے والے لوگوں سے پوچھیں۔ تو جناب تاجر تلاش کرتے گئے، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، ابھی قریب میں وفد آیا ہے، ابو سفیان مکے کا سردار ہے، وہ وفد لے کے آیا ہوا، اس نے کہا فوراً لے آؤ وفد کو دربار میں۔ بادشاہ نے دربار لگایا، علماء بٹھائے، پادری بٹھائے، احبار بٹھائے، رہبان بٹھائے، اساقفہ بٹھائے، وزراء بٹھائے۔ ابو سفیان آ گئے، پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں مکہ سے ہوں۔ نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان میرا نام ہے۔ اس نے کہا کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں قریشی ہوں، قریش کا سردار ہوں مکے میں۔ اس نے کہا اچھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں ایک نبی پیدا ہوئے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ہم نے سنا ہے، ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں سرزمین مکہ میں، تو ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو پھر ہرقل نے یہی لفظ استعمال کیا کہ تم اس بندے کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو مبعوث کیا گیا، تم کیا کہتے ہو؟ حالانکہ حضور وہاں موجود نہیں ہے، تو ہرقل تو یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتا حاضر نادر والا، لیکن وہ لفظ کون سا استعمال کرے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کیونکہ حضور کی شان اتنی بلند ہو چکی تھی کہ صرف اشارہ کرنے سے بھی لوگ سمجھ جاتے تھے، اشارہ کرنے سے بھی آدمی کو سمجھ جاتے تھے کہ بھئی جو نبی مبعوث ہوا ہے تو حضور کے سوا اور تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو مراد خود بخود محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، ہمارے ہاں ایک پیغمبر پیدا ہوئے اور محمد ابن عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام سنے تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ درود میں غفلت نہ کیا کریں، درود شریف فوراً پڑھ لیا کریں، جب بھی حضور کا نام آئے لاکھ دفعہ آئے، اللہ ہمیں لاکھ دفعہ درود نصیب فرمائے، تو اس لیے جب بھی نہ، اس نے کہا کہ ہاں پر اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ کا نبی پیدا ہوا مکے میں، اس کو ماننے والے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ بادشاہ بڑے سمجھدار تھا۔ ابو سفیان نے کہا نہیں یہ نہیں، امیر کہاں، امیر تو ہم ہیں، ہم سارے اس کے مخالف ہیں، اس کے ساتھ تو سارے فقیر ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، بلال ہے، سہیب ہے، اس کے بعد جناب کوئی روم سے ہے، کوئی حبش سے ہے، غلام لوگ ہیں جن کے پاس روٹی نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کپڑا پہننے کو نہیں، وہ اس کے ساتھ ہے، چند آدمی، اور وہ بھی غریب فقیر جن کا گھر نہیں، ٹھکانا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ نبی ہیں، کیونکہ فرمایا پھر تاریخ انبیاء کی یہی بتاتی ہے کہ حق والوں کا ساتھ ہمیشہ غریبوں نے دیا ہے، یہ کسی سرمایہ دار نے نہیں دیا۔ یہ دار جو ہے نا، یہ ویسے دار ہوتے ہی بڑے خطرناک ہیں، سرمایہ دار، ہاں جی، زمین دار، کارخانہ دار، حوال دار، رسال دار، جمع دار، یہ دار مانا ہوتا ہے پھانسی، دار پھانسی کو کہتے ہیں، اس لیے یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، اللہ پاک ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے کہا کہ اچھا دوسری ایک بات بتاؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہتا کیا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرو؟ اس نے کہا جناب وہ کہتا ہے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دو، سارے خداؤں کو چھوڑ دو، غیروں کو چھوڑ کے ایک خدا مان لو، کہتا ہے ایک کو مانو۔
اور اس نے کہا اچھا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، شراب نہ پیو، ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، گناہ نہ کرو، برائی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ باتیں واقعی نبی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی اچھی باتیں واقعی معلوم ہوتا ہے نبی کہتے ہیں۔ اب وہ دل میں سب سمجھ رہا ہے۔ آخر اس نے پوچھا جب یہ ایک بات بتاؤ، تم آخری بات بتا دو کہ اس نبی پاک نے کب وہ جو پیغمبر ہے جھوٹ بھی کبھی بولا؟ اب سفیان نے کہا کہ جھوٹ تو کبھی نہیں بولا، جب بھی بات کی سچی۔ اب دیکھو کافر ہے لیکن خود بھی رپورٹ کتنی ٹھیک ٹھاک دے رہا ہے۔ آج کا اگر کوئی مخالف مولوی ہو نا، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، خدا رحمت کرے۔ یعنی کسی مسجد میں جو اذان دیتا ہو نا، اس سے مولوی کا حال پوچھو اور مولوی سے اذان والے کا پوچھو۔ ایسی کہانیاں سنائے جناب کہ زمین پاؤں سے نکل جائے۔ یا ایک جماعت کے مولوی سے دوسری جماعت کے مولوی کے بارے میں پوچھ لو، یا ایک گدی نشین پیر ہو نا، اس کو کہو جی فلاں جو پیر ہے، بس پھر باقی میں نہیں کہہ سکتا اللہ کے حرم۔ یہ کافر ہے، کلمہ شلمہ نہیں پڑھا، حضور کا دشمن ہے۔ اب اس نے کہا اچھا ایک اور سوال، چھوٹا سا سوال۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کبھی اس نے وعدہ بھی کیا ہے اور وعدہ کر کے وعدے پہ پکا رہتا ہے، یا وعدے کا کبھی توڑ بھی کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ مجھے موقع ملا کہ میں یہاں جھوٹ بولوں۔ اس نے کہا مجھے موقع ملا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر مجھے شرم آئی کہ قیامت تک میرے اوپر آر آ جائے گی کہ جھوٹ بولا تھا۔ یعنی جھوٹ بولنے سے کافر بھی شرماتا تھا۔ اور آج مسلمانوں کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا جھوٹ بولتا ہے، یعنی خود جتنا بڑا ہو جھوٹ بھی اتنا بڑا ہو، غریب ہو تو جھوٹ بھی غریب ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، اور آدمی چونکہ بڑی بلا ہو تو جھوٹ بھی اتنی بڑی بلا ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ارادہ ہوا کہ جھوٹ بولوں، لیکن پھر میں نے سوچا یار جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا جھوٹ نہیں بولتا لیکن کچھ بات پردے والی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی ان کا ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ابھی ان کا ہمارا ایک کانٹیکٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، ہماری مصالحت ہوئی ہے، پتہ نہیں اب اس وعدے پہ قائم بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ لیکن ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم ہے یہ بھی میں جھوٹ کہہ رہا، مجھے یقین تھا کہ محمد اپنے وعدے میں سچا ہے، مجھے یقین تھا کہ محمد مدنی اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ کبھی وعدہ نہیں توڑے گا۔ یہ بھی میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وعدہ توڑے گا، میں نے کہا پتہ نہیں کہ وعدہ وفا کرے گا یا وعدہ وفا نہیں کرے گا، لیکن میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، مجھے تو یقین تھا کہ حضور وفا کریں گے، حضور کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ ابو سفیان سن لو، اگر تم نے یہ باتیں کی ہیں تو مجھے بھی اس رب قدیر کی قسم ہے، جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں بھی اسی مدنی کا پرچم لہرائے گا۔ انہوں نے کہا یہاں بھی اسی کا اسلام آئے اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو اب اس نے بھی کہا ہاذا، مسئلہ میں نے یہ سمجھانا تھا کہ جب چیز اتنی مشہور ہو، وہ چاہے کتنی دور ہو قریب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ ذہنوں میں قریب ہوتی ہے۔ جب اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، تو نبی کے بارے میں جب سوال ہوگا تو واضح بات ہے۔ اب آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کا نبی کون ہے تو کہے گا محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے اسی لیے قرآن، اگر سارا قرآن مراد لیں تب بھی بات ٹھیک ہے، سورت مراد لیں تب بھی بات ٹھیک ہے، اور یہی دو آیتیں مراد لیں تب بھی اشارہ ٹھیک ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور میرے بھائی ذرا عقیدوں کو ٹھیک کیا کریں، اللہ آپ کو اور مجھ پہ رحم فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ حالانکہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں محبت میں کہ حضور ہر جگہ یا ہر قبر میں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ محبت نہیں ہے بلکہ حضور کی شان میں تنقیص ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک کافر مر گیا، مشرک مر گیا، ہندو مر گیا، یہودی مر گیا، تو حضور اس کی قبر میں بھی تشریف لائیں گے؟ اس لیے یہ شان نہیں ہوتی، شان یہ ہے کہ میرا مدنی اپنے روضے میں ہو اور ساری دنیا آئے مسجد نبوی میں اور وہاں آ کے پھر سلام پڑھے۔ یہ نہیں کہ ہم جہاں چاہیں حضور کو بلا لیں، ہم جہاں چاہیں حضور کو کہیں کہ جی آپ تشریف لے آئیں، نہ، یہ بات جو ہے یہ عقیدے رکھنے غلط ہے۔ حاضر ناظر صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے انبیاء۔ اب موت آ گئی، موت بھی برحق، دفن بھی برحق، قبر بھی برحق۔ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں
اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب ذکر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اور موسیٰ، کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ مکے والے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور مدینے والے جو یہود تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو سمجھاؤ کہ جس ابراہیم کا تم نام لیتے ہو اس کی کتابوں میں تو یہی بات تھی جو میں کہہ رہا ہوں، اور جس موسیٰ علیہ السلام کا تم نام لیتے ہو اس کے صحیفوں میں تو یہی بات تھی جو میں کہہ رہا ہوں، پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم 10 صحیفے دیے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو مشہور بات تو یہ ہے کہ تورات ملی، لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ تورات بھی ملی تھی اور صحیفے بھی ملے تھے، اس لیے اللہ نے تورات کا علیحدہ ذکر کیا اور صحیفوں کا علیحدہ ذکر کیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 15 ماہ سے مباشرت نہ ہوئی، اس کے بعد طلاق دے دی، تو کیا اب عورت پر عدت ہے؟ بالکل عدت ہے، کیونکہ 15 مہینے سے مباشرت نہیں کی نا، پہلے تو مباشرت کر چکا ہے نا، تو مدخولہ ایک دفعہ کی بھی مدخولہ ہو تو وہ مدخولہ کہلاتی ہے۔ غیر مدخولہ وہ ہوتی ہے کہ جو 1 منٹ کے لیے بھی خاوند کے پاس نہیں آئی، نہ ان کی ملاقات ہوئی اور نہ خلوت صحیحہ ہوئی۔ خلوت صحیحہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کمرہ بند تھا، میاں بیوی اندر تھے، چاہے جماع نہ بھی ہو اس کو بھی خلوت صحیحہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھی کوئی مانے تو نہیں تھا نا جماع سے، بیوی تھی، نکاح تھا، کمرہ بند تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، تو اس لیے یہ تو 15 مہینے کی تم نے پابندی، 15 مہینے سے پہلے تو ہوئی تھی نا، اس لیے جب طلاق ہوگی پھر عدت ہوگی لازمی۔ مجھے ایک نوکری ملی ہے، جن کے وہاں میں نوکری کرتا ہوں ان کی بچی کو مجھے مدرسے میں چھوڑنا پڑتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ غیر محرم لڑکی کے ساتھ مجھے کار میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو بہرحال یہ تو ان کے والدین کا بھی فرض ہے، اور اصولی طور پر اگر تم ایسی نوکری سے بچ کے کوئی دوسری نوکری تلاش کر سکتے ہو تو کر لو، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اتقوا عن مواقع التہم، حضور نے فرمایا جس گلی میں تہمت لگنے کا خطرہ ہو اس گلی کو بھی چھوڑ دو، یہ نہیں کہ تہمت تمہیں لگ جائے پھر گلی کو چھوڑو، تو تہمت لگنے سے پہلے ہی اس گلی سے باز آ جاؤ۔ جیسے حضور اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے کنارے میں کھڑے تھے، 2 صحابی رات میں گزرے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گیا، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے اور میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کی ذات مبارک پر بھی کوئی شک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان اگر تمہیں دھوکے میں ڈال دے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ کون عورت کھڑی تھی تو تمہارا تو ایمان چلا جاتا، میں تو اللہ کے یہاں پاک ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرا تو کچھ بھی نہ بگڑتا، لیکن تمہارا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے کوشش کرو جس قدر بچ سکتے ہو، یا ان کے والدین کو بھی کہہ دو کہ بھئی مہربانی کر کے اس کا کوئی بھائی کوئی بیٹا میرے ساتھ بٹھا دیا کرو، تاکہ میں شرعاً ایک غیر محرم عورت کے ساتھ اور نوجوان لڑکی کے ساتھ اکیلا نہ جاؤں۔ تو اور جب تک نوکری نہیں ملتی اللہ سے ڈر کے استغفار کر کے چہرے پہ نظر نہ ڈالو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت رکھو تاکہ شیطان کا حملہ نہ ہو تم پر، اور یہ تمہارا جو فکر ہے اس کی دلالت ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے، انشاءاللہ اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اچھا میں نے الحمدللہ توبہ کی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے گناہوں سے بھی، لیکن میرے پاس ایک البم ہے اس میں تصویریں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد مرنے کے یہ سامان نکلا، تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ شاعر مر گیا تھا، اس نے ایک شعر لکھا تھا کہ چند تصویریں بتا اور چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ تم بھی یہی چھوڑنا چاہتے، پہاڑوں تو آگ لگاؤ ایسی البم کو، جب تم نے توبہ کر لیا تو پھر شیطانی چرخہ گھر میں کیوں رکھا ہوا؟ کبھی تصویریں دیکھ کے بہک جاؤ گے، انسان ہے نا، اس لیے آگ چھوڑو، ان گندی چیزوں کو گھر میں نہ رکھو۔ لوگ ایجنٹ بنتے ہیں، ویزے بیچتے ہیں، یہ تو بندے بیچتے ہیں، اللہ بچائے حرام کھاتے، یہ روزی حرام ہے۔ ایک ہے مزدوری لینی قانونی کہ آپ نے میرا قانونی کام کر دیا، آپ نے کہا جی میرے 1 دن لگے گا 2 دن لگے گا، میں یہ فیس دوں گا اتنی، اور جائز یہ جو کاروبار کرنا 2000 کا خریدنا 4 میں بیچنا، 4 میں خریدنا 20 میں بیچنا، 20 میں خریدنا واپس آ کے بندے کو بیچیے، انسانوں کو بیچنا ہے،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت کے کام سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. دینے والا بھی لعنتی ہے، پیسہ لینے والا بھی لعنتی. اگر ایک آدمی کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا ہے، بالکل نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز توڑ، اور پیچھے صفیں نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، مجبوراً کھڑا رہے، جب نماز ہو جائے تو نکلے. اگر نکل سکتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جائے تاکہ انسان کی عزت بھی محفوظ رہے. کوئی یہ نہ کہ ابھی اس کی ہوا نکل گئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی شاید کوئی نقصیر آ گئی ہوگی. اسلام نے عزت بچانے کا بھی سبق دیا ہے. لیکن اگر مجبور ہے تو پھنس گیا، کھڑا رہے، نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو کے. اپنا ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ علامات قیامت میں یہ ہے کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے، جیسے تیر سیدھا ہوتے ہیں، ہر حرف ٹھیک ٹھیک، لیکن ثواب نہ ملے گا. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، پڑھیں گے قرآن کا حکم نہیں مانیں. آپ نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، جن کے قرآن پڑھنے سے حضور نے فرمایا تم صحابہ بھی سنو تو رشک کر جاؤ، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جائیں گے. جب نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو آ جاتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہو بھائی، اللہ یہ حالت مبارک کرے، اور دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ رکت اور خشوع اور خضوع اور خوف نصیب فرما دے. ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے دل گندے ہو گئے ہیں، رونا آتا ہی نہیں، آنکھیں بھیگتی ہی نہیں. تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، یہ تو اچھی علامت. اگر تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو وہی نفل تو پہلے بھی پڑھ رہے ہو، تہجد بھی نفل ہوتی ہے، اور پڑھے تو پڑھ لے جتنا مرضی ہے. دعائے قنوت کیسے صحیح کریں؟ کوئی نماز کی کتاب خرید لیں، اس میں دعائے قنوت لکھی ہوگی، پڑھ لیں 2-4 دفعہ، صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تو بخاری شریف میں تو ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن بخاری شریف سمجھی بھی تو جائے نا. بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. اسی لیے ایک آدمی نے پڑھا، اس نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے، حدیث میں جو لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا جی پھر آپ عورت کو کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کریں، وہ سنت پہ عمل نہ کرے. مسئلہ آپ عقل آ گئی نا. چلو مرد تو پھر بھی کر لے گا، عورت کیا کرے گی؟ سارا بدن پلید ہو جائے گا. وہ تو یہ ہے کہ عذر میں ایک دفعہ حضور پاک نے ایسا فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث علماء سے سمجھو، خود نہ سمجھا کرو. ساری زندگی حضور نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا اور حکم دیا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کرو تاکہ قطرے بھی نہ اوپر آئیں. تو جب اتنی حکم ہے اور ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا واقعہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی حکمت تھی کہ حضور کو عذر بھی تھا اور بیان جواز بھی تھا کہ کبھی ایسی جگہ ہے نیچے گندگی ہے، بندہ بیٹھ نہیں سکتا. اوپر جیسے باہر یورپ وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو وہ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، نیچے جگہ ہی نہیں ہوتی، تو کھڑے ہو کر کرنا پڑے تو کر سکتا ہے. اس لیے مسئلہ سمجھا کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے سمجھ کی توفیق دے. سجدہ سہو جو ہے فرض نماز کے لیے، جس نماز میں بھی غلطی ہو، فرض میں ہو، وتر میں ہو، سنت میں ہو،